بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آدمی خود کے لیے جیے تو کیا جیے؟ آدمی وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ آدمی وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے، اور انسان میں انسانیت اس وقت آتی ہے جب وہ دوسروں کے لیے سوچتا ہے۔ اپنے لیے سوچنا تو بہت آسان ہے، اور ایک چھوٹا سا پرندہ بھی وہ اپنا گزارا کر لیتا ہے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی بہت اچھے طریقے سے وہ ان کا گزارا کرواتا ہے۔ لیکن ہمارے درمیان کے وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، ہمارے درمیان کے وہ لوگ جو ہمارے نمائندے ہیں، ہمارے درمیان کی وہ شخصیات جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے، علم و ہنر سے، یا کسی طرح کی قابلیت اور صلاحیت سے، یا کسی طرح کے عہدے اور منصب سے نواز رکھا ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صرف اپنے بارے میں نہ سوچیں، اپنی چہار دیواری کے بارے میں نہ سوچیں، اپنے کھیت اور کھلیان کے بارے میں نہ سوچیں، بلکہ پورے سماج کے بارے میں سوچیں، پورے معاشرے کے بارے میں سوچیں، اپنے گاؤں محلے، اپنے سماج کے ایک ایک ویکتی، ایک ایک آدمی کے بارے میں سوچیں، ایک ایک فرد کے بارے میں سوچیں۔ سماج کا شریف آدمی وہ کہلاتا ہے جو سماج میں شرافت بانٹنا چاہتا ہے۔ سماج کا تعلیم یافتہ آدمی وہ کہلاتا ہے جو سماج میں تعلیم کو ابھرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ سماج کا بامنصب باعہدہ آدمی وہ کہلاتا ہے جو سماج کے ہر آدمی کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے۔ ابھی کچھ روز پہلے میری ملاقات ہوئی ایک بہت بڑے باصلاحیت اور باکمال آدمی سے۔ اس نے کہا کہ سماج کا وہ شریف آدمی سماج کے لیے زہر حلاہل ہے جو سماج کی برائیوں کو دیکھ کر خاموش رہتا ہے، جو سماج کی پریشانیوں کو دیکھ کر خاموش رہتا ہے، جو سماج کی مشکلات کو دیکھ کر انہیں حل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ایسا شریف آدمی بھی سماج کے لیے کسی زہر حلاہل سے کم نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے شریفوں سے بھی نقصان ہے جو صرف اپنی شرافت کو اپنی پاکٹ میں، اپنی جیب میں رکھ کر پھرتے ہیں اور کسی دوسرے سے کوئی واسطہ مطلب نہیں رکھتے ہیں۔ ہم اگر شریف ہیں تو ہماری شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے درمیان کا کوئی آدمی پریشان نہ رہے، ہمارے پڑوس کا کوئی آدمی پریشان نہ رہے، ہمارے سماج کا کوئی آدمی پریشان نہ رہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں تکلیف ہو تو ہمارے دل میں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی بیمار ہو تو اس کی دوائی کا انتظام ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ دل درد مند اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو یوں سمجھیے کہ انسانیت کی فہرست میں ابھی آپ بہت نیچے ہیں، اور انسانیت کی فہرست میں بہت اوپر جانے میں ابھی آپ کو سمے لگے گا۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے خوش کم نہ تھے کروبیاں۔ یہ فرشتے خدا کی عبادت کے لیے کافی تھے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آفتاب اظہر صدیقی۔ آج روشن ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے وداعی سماروہ کا یہاں پر آیوجن ہوا، جس میں میں نے بھی اپنی حاضری درج کرائی۔ یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی۔ 15 کنیاؤں کو ساز و سامان کے ساتھ یہاں پر وداعیگی دی گئی۔ جناب قیصر عالم صاحب، جناب غلام شاہد صاحب اور سہراب عالم صاحب، محترمہ روشن آرا صاحبہ اور دیگر جتنے بھی اس NGO کے روشن ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذمہ داران ہیں، عہدیداران ہیں، خدام ہیں، وہ سب قابل مبارکباد ہیں، مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک نیک کام انجام دیا۔ اور اس پلیٹ فارم سے جتنی کنیاؤں کو بھی وداعیگی دی گئی، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں اور ان کے روشن مستقبل کے لیے ہم کامنا کرتے ہیں۔ اسی طرح کے کام روشن ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذریعے ہوتے رہے اور ان کے کاموں میں اور بھی زیادہ بڑھوتری ہو، لوگ اور سماج والے اس میں حصہ لیں، اور ان کا جو ادیش ہے کہ جہیز پرتھا کو ختم کرنا، بال وواہ کو ختم کرنا اور سماج سے بھید بھاؤ کو ختم کرنا، یہ بھی ادیش بہت بڑھیا ہے، بہت اچھا یہ پیغام دیتے ہیں۔ یہ ویلفیئر فاؤنڈیشن بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ اس فاؤنڈیشن کے ذریعے اور بھی بہت سے مستقبل میں اچھے کاموں کی امید ہے۔ ہم اسی کے ساتھ جو ہے ہم اس روشن ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تمام لوگوں کا شکر گزار ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بہت زیادہ کام لے۔ سماج کے لوگوں کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہمارے سماج میں جو برائیاں پھیل گئی ہیں، خاص کر بچیوں کی شادیاں جو مشکل ہو گئی ہیں، جہیز کی وجہ سے، بارات کی وجہ سے، ڈیمانڈ کی وجہ سے، تلک کی وجہ سے،
ان تمام رسم و رواج کو ختم کیا جائے. اپنے بچوں کو پڑھائیں، اچھا ایجوکیشن دیں، اچھی تعلیم دیں. اپنی پوری زندگی کو شادی میں خرچ نہ کر کے اس پیسے کو تعلیم پر خرچ کریں. اپنی بچی کو ایجوکیٹڈ بنائیں، اپنے بچے کو ایجوکیٹڈ بنائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری دلائیں. آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہوگا تو یہ آپ کے لیے زیادہ نام کا ذریعہ ہوگا. صرف جہیز دے کر آپ نام کمانے کی کوشش نہ کریں. جہیز دے کر اور لوگوں کو کے سامنے دکھاوا کر کے آپ ایک دن کے لیے نام کمائیں گے، لیکن اگر آپ نے اپنی بچی کو پڑھا دیا، اپنے بچے کو پڑھا دیا، تو زندگی بھر کے لیے وہ آپ کی ناموری کر